بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مزید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ لوگوں کی فرمائش تھی کہ ایک عرصہ دراز سے ہم نے اپنی ویڈیوز کو ڈسکنٹینیو کیا ہوا تھا، تو آپ لوگوں نے فون بھی کیا اور بہت دفعہ کالز بھی کی کہ آپ اپنی ویڈیوز کو کنٹینیو رکھیں، اور جن ٹاپکس پہ آپ ممبران کو اور لوگوں کو انفارمیشن دیتے تھے وہ ان کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے سلسلے کو محدود نہیں لامحدود جو ہے وہ ٹاپک کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر اس وقت اتنے سارے مسائل ہیں کہ اگر ان کو ڈسکس کرنا شروع کریں تو 24 گھنٹے بھی کم ہیں، لیکن ہم کوشش کریں کہ جو مین ٹاپکس ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ اس وقت جو ہماری سیاست کے جو اپ ڈاؤن چل رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سیاست کے علاوہ ہم سماجی لوگ جو ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان سے بھی آپ کے انٹرویو بھی کرائیں گے اور ان سے ان جو کرنٹ افیئرز ہوں گے ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا کوآپریٹو ادارہ، یعنی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے، اس کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنائی تھی بہت ساری، جس کے اوپر ہم نے فیڈرل امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، اس طرح سوا گارڈن اور دوسرے جو ٹاپکس ہے اس کے اوپر بات کی۔ تو ہم انشاءاللہ ان موضوع کو بھی جاری رکھیں گے اور ان کے اوپر بھی آپ کو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ایف آئی اے کے اندر جو مختلف جو کیسز چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جو ایف آئی اے اتنے عرصے سے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ اس کے جو رزلٹس ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے، اگر رزلٹس نہ آنے کی وجوہات جو ہے اس کی کرپشن ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اسی طرح بہت سارے کیسز ہیں جو ہائی کورٹ میں، سول کورٹس میں اور سیشن کورٹس میں چل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کوآپریٹو ادارے کے اندر مختلف سوسائٹیز ہیں، جو اس ٹائم اسلام آباد کے اندر تقریباً 43 سوسائٹیز ہیں جو کوآپریٹو کے انڈر ہیں۔ ناظرین، اس کے اندر ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، جب بھی ہمارا گزر ہوتا ہے، ہم کوآپریٹو ادارے میں جاتے ہیں، کسی نہ کسی سوسائٹی کی جو ہے وہ ہیرنگ چل رہی ہوتی ہے، ان کے جو مسائل ہیں وہ اس حد تک زیادہ ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو خاص طور پہ ڈی سی صاحب ہیں، جو رجسٹرار ہیں اس وقت کوآپریٹو ادارے کے، اور جو ڈپٹی رجسٹرار ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ممبران کی جو ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں ان کے جو پرابلمس ہیں ان کو سن سکے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان لوگوں سے بھی بات کی جائے، ان سوسائٹیز کے جو ممبرز ہیں ان سے بات کی جائے، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بات کی جائے کہ آخر یہ جو مسائل ہیں وہ اس حد تک کیوں بڑھ گئے ہیں کہ ان کے پاس جو کوآپریٹو ادارہ ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوآپریٹو ادارے کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک علیحدہ ادارہ بنایا جائے کوآپریٹو کا، تاکہ یہ ڈی سی، کمشنر اور یہ جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ان کا جو برڈن ہے، ان کے پاس جو کام کا شہر کے جو معاملات ہیں وہ اس کے اوپر توجہ دے، نہ کہ کوآپریٹو ادارہ جو ہے یہ آلریڈی ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم بن چکا ہے، جس کے اوپر جو اتنے مسائل ہو چکے ہیں کہ ایک ایک سوسائٹی کے جو 400-500 کیسز جو ہیں وہ مختلف اداروں میں چل رہے ہیں۔ کوئی ہائی کورٹ میں ہے، کوئی سول کورٹ میں ہے، کوئی شریعہ کورٹ میں ہے، کوئی کسی کورٹ میں ہے، کوئی ادارے میں ہے، کوئی ایف آئی اے میں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس سسٹم کو اس حد تک کمپلیکیٹڈ بنا چکے ہیں کہ عام شخص جو ہے وہ دربدر ہو چکا ہے، وہ اداروں کے دھکے کھا چکا ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ ہم بہت سارے ایسے ممبران سے مل چکے ہیں جو 15-20-30 سال سے ایک فائل کا ٹکڑا لے کے گھوم رہے ہیں اور دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اس آس امید پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کا جو حق ہے وہ مل سکے۔ تو ناظرین، ہم ان تمام ٹاپکس کو لے کے انشاءاللہ بات کریں گے، اور ہمارا اسپیشلی جو ہے کوآپریٹو ادارے کے اندر جو ایمبیزلمنٹ، جو فراڈ یا جو کمپلیکیشن جو چل رہی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، اور ممبران سے بھی آپ کے انٹرویوز کرائیں گے، جو پرابلمس چل رہی ہیں ان کے اوپر ان سے ڈسکس کریں گے، اور جو مینجمنٹ کمیٹیاں گزر چکی ہیں ان اداروں کے اندر، انہوں نے کیا خامیاں کی، کیوں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، کیا مسائل تھے ان کے درپیش آئے کہ وہ آج تک ان مسائل سے باہر نہیں نکل سکے۔ حالانکہ کوآپریٹو کے بعد اگر انہی لوگوں نے پرائیویٹ سوسائٹیز بنائی ہیں تو ان کے اوپر جو ممبران کا جو تحفظ تھا وہ بھی دور ہوا، ممبران کو جو انہوں نے ڈیلیور کیا وہ بھی بہت اچھے سے تھی، لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا ان کے اوپر وہ بھی بحال ہوا۔ لیکن کوآپریٹو ادارے کے اندر ایسی کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج تک وہ مسائل جو ہیں وہ دور نہیں ہو سکے، اور یہ مسائل بڑھتے بڑھتے بہت، وہ کہتے ہیں زخم جو ہے وہ ناسور بن چکا ہے، تو یہ ناسور کی حالت میں چلا گیا۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان تمام ٹاپکس پہ بات کریں، وقتاً فوقتاً ادارے کے لوگوں سے بات کروائیں اور ممبران سے بات کرائیں، اور
ان کے درمیان جو فاصلہ کریٹ ہو چکا ہے اس فاصلے کو کم سے کم کرنے کی یا کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ناظرین آپ بھی ہمیں ہمارے کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے سبجیکٹس جو ہیں یا کن ٹاپکس میں یا کس طرح کے مسائل میں آپ لوگ گھرے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں، ہمیں ان باکس بھی کریں، تاکہ ہم ان ٹاپکس کو جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بات کی جائے ان کے اوپر جو ہے ویڈیوز بنا کے ہائی لائٹ کریں گے، اور تاکہ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں ادارے بھی دیکھتے ہیں، اداروں تک جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ جو ریکارڈ ہے وہ وہاں پہ پہنچایا جاتا ہے، تاکہ ان مسائل کے اوپر جو اعلیٰ آفیسرز ہیں وہ دیکھیں اور ان مسائل کے اوپر بات کریں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ اور یہ جو اتنا بھی ڈفرینس بن چکا ہے، جو عوام کا ان اداروں پہ جو اعتماد ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ اس اعتماد کو بحال کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ان مسائل کو حل کرنے کی طرف ہم اپنی ایک پہلی کوشش جو ہے اس کو سٹارٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم لیٹسٹ سے لیٹسٹ اور کرنٹ افیئر پہ بات کریں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔